میں بہت موٹی تھی، میں سمجھی شاید اس وجہ سے میں ماں نہیں بن سکتی، یا میرا شوہر ہر رات مجھے سبز رنگ کا شربت پلا کر کہتا ہے اس سے تمہارا وزن کم ہو جائے گا اور تم جلد بچہ پیدا کرو گی۔ میں خوشی خوشی وہ شربت پیتی۔ ایک دن میری ساس چپکے سے میرے کان میں بولی، وہ شربت ہرگز نہیں پینا کیونکہ وہ تو بچے ضائع کرنے والی دوائی ہے۔ میں سن کر سکتے میں آئی، مگر جب ایک رات کو شوہر آیا تو اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ جو ہی وہ مجھے اسپتال لے کر گیا تو فوراً ڈاکٹر مجھے ایک اندھیرے کمرے میں لے گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑیں کہ میرے پیٹ میں تو 5 بچے۔ میرا نام طیبہ ہے، میری عمر 13 سال تھی، پر دیکھنے میں 25 سال کی لگتی تھی۔ اس کی وجہ میرا بھاری بھرکم وجود تھا اور میرا قد بھی کافی اونچا تھا، اور ہمارے گھر میں کھانے پینے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں بنتی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا وزن بڑھایا تھا۔ بس میں دیسی گھی اور مکھن وغیرہ کا بے دریغ استعمال کرتی تھی، مگر بچپن سے ہی ہر کسی کے منہ سے موٹی اور آنٹی جیسے الفاظ اپنے لیے سنتی تھی۔ میری کوئی دوست بھی نہ تھی سوائے ایک لڑکی کے جو ظاہری خلیوں سے چن کر دوست نہ بناتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میری دوست تھی۔ جوان ہونے کے بعد میں نے اس دوست کے مشورے سے دیسی گھی اور مکھن بالکل چھوڑ دیا، مگر میرے موٹاپے پہ 19-20 کا بھی فرق نہ ہوا۔ میں نے ان چیزوں کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ شاید قدرتی موٹاپا تھا کہ میں اپنی عمر کی باقی لڑکیوں سے بہت موٹی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ وزن کم کر ورنہ تجھے کوئی بھی بیاہ کر نہیں لے جائے گا۔ ابھی ایسا ہی رہا تھا۔ میں 13 سے 20 کی اور پھر 25 کی ہو گئی، پر میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ پھر رشتہ آیا بھی تو ریاضی کے ایک استاد کا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی سخت گیر انسان تھا۔ جو بچے کسی کے پاس بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے تھے یا بہت شرارتی ہوتے تھے وہ اس کے پاس چھوڑ دیے جاتے تھے۔ نالائق ترین شاگرد کو بھی بہترین شاگرد میں ڈال دیتا۔ وہ ان کو 1 مہینے میں ایسا سیدھا کر دیتا تھا کہ پھر وہ پہچانے ہی نہیں جاتے تھے۔ ہر ایک پوچھتا کہ یہ وہی شرارتی اور نالائق بچے تھے؟ اس انسان کو بھلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، پر اس کے بارے میں سنا ضرور تھا۔ ہمارے گھر میں بھی میرے بھائی کو ریاضی پڑھانے آتا تھا۔ میرے پاپا سے اس کی بہت بنتی تھی۔ بھائی کا ٹیوشن کا وقت ختم ہو جاتا، پھر بھی بابا اور سر عبید بیٹھ کے چائے پیتے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے۔ اس بات چیت میں جانے کیسے بابا نے میرے رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا، اور بہت جلدی میں ہماری شادی بھی ہو گئی۔ میں دلہن بن کے سر عبید کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر میں ایک بھائی اور اس کی بیوی اور اس کے ماں باپ رہتے تھے۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ کمرے میں آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی، مگر عبید کمرے میں آ کر میرے روبرو بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے 1000 روپیہ یہ کہہ کر دیا یہ میری منہ دکھائی ہے، اور پھر اس نے دوسری بات میرے وزن پر کاٹ ڈالی کہ تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا ورنہ تم کسی کام کی نہیں رہو گی، اور نہ گھر کے کام کر سکو گی اور نہ اپنا آپ سنبھال سکو گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی ایسی ہوگی، لیکن پھر بھی میں تمہیں دل سے قبول کرتا ہوں، پر تمہیں اپنا وزن کا ضرور کچھ کرنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر میرے پاس سے اٹھ گیا اور صوفے پہ جا کر مجھ سے منہ پھیکس ہو گیا۔ میں ساری رات سوتی رہی کہ مجھے تو پہلی رات ہی میرے ہم سفر نے میرے وزن اور بدصورتی کا تانا دے مارا۔ اب باقی میری زندگی انہی تانوں کے ساتھ گزرنی تھی۔ جب نئی بہو گھر آئے تو اسے دیکھنے بہت سے لوگ آتے ہیں، مگر مجھے دیکھنے جو بھی آتا تھا ہنس دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے اس کی عمر ہی کیا ہے، کیا پہلے سے شادی شدہ ہے؟ اور ہر کوئی میری ساس سے میرے موٹاپے کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ گمان بھی ہوتا تھا کہ شاید میری بیت سے دوسری شادی ہے اور میرے پہلے گھر سے 2-3 بچے چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ میری ساس بھی مجھے تانے دیتی اور جٹھانی منہ چھپا کر مجھ پہ ہنستی، پر میری ساس دل کی اچھی مگر سخت طبیعت کی مالک تھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم جلد از جلد ماں بن جاؤ تو تمہارے پاؤں اس گھر میں پکے ہو جائیں گے۔ عبید کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی، تم اس کے بچوں کی ماں ہو۔ ایک ماں کا اسلام میں بھی بہت بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے، پھر سب تمہاری عزت کریں گے۔ میں بھی جلد از جلد ماں بننا چاہتی تھی، اس لیے کہ مجھے بھی اپنی اولاد کی خوشی دیکھنے کا بہت شوق تھا، پر شادی کے 2 سال تک مجھے کوئی امید نہیں ملی۔ ایک دن میری ساس اور نند جو دوسرے شہر سے یہاں ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، دونوں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ آپ وزن کم کریں گی تو پھر ہی آپ کے امید سے ہونے کے کوئی چانس بنتے ہیں، ورنہ اس وزن میں اور 28 سال کی عمر میں آپ کا ماں بننا عام لڑکیوں سے قدر مشکل ہے، اس لیے آپ وزن اپنا کم کریں۔ میری نند نے تو مجھے سارے راستے تانے ہی دیے تھے،
اب میری ساس بھی مجھ سے کچھ زیادہ ہی برہم نظر آنے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ایک لڑکا اپنی شرافت میں مارا گیا ہے، جبکہ میں کسی طور پر قابل نہ تھی۔ انہی رویوں کو سہتے سہتے وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال مزید گزر گئے۔ یہ ماہ اور سال میری زندگی کے سب سے اذیت ناک دنوں پر محیط تھے۔ اب تو میں نے بھی خوشی کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، پر وہ ہر بار یہ کہہ کر دوسری شادی کی بات ٹال دیتا، اللہ دینے والا ہے، اگر میرے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو وہ ضرور دے گا۔ پر میری ساس نے مجھے شوہر سے صاف لفظات میں کہہ دیا کہ ہمارے ہاں اولاد ہونا یا نہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں ہونے والے تمام مسائل کی وجہ میرا وزن ہے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کو وزن کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی، پر مجھ پر کچھ اثر انداز ہی نہیں ہوتا۔ اگر مجھے لگتا کہ شاید میں نے 2-4 کلو وزن کم کر لیا ہے تو 1-2 ہفتے بعد پھر سے بڑھ جاتا تھا۔ ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی۔ عبید میرے پاس ایک گلاس میں کچھ لے کر آیا اور مجھے کہنے لگا، اسے آنکھیں بند کر کے فوراً پی جاؤ، اور وہ ذائقے میں تو پانی جیسا تھا مگر اس کا رنگ سبز لگتا تھا، ایسے جیسے کسی نے کچھ ملایا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عبید نے مجھے غصے سے کہا کہ یہ تمہارا وزن کم کرنے کی دوائی ہے، اور کوئی سوال نہ کرو۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ سب کو میرے وزن سے ہی مسئلہ ہے، جس طرح سے عبید نے کہا تھا میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے وہ شربت پینا شروع کیا۔ صبح کو وہ کمرے میں ہی مختلف اقسام کے ٹوٹکے کرواتا تاکہ میرا وزن کم ہو، مگر اس چیز کو بھی دھیان میں رکھتا کہ میں کمزور نہ ہو جاؤں، جبکہ میرا وہی معاملہ تھا کہ کچھ ہی افاقہ نہ ہوتا۔ اب عبید مشروب گلاس میں ڈالے تو میرے پاس آتا۔ جب تک میں وہ مشروب پی نہ لیتی ہوں میرے سرہانے ہی کھڑا رہتا کہ میں اسے پورا ختم کروں۔ آخر میں بھی تانگی آ گئی تھی کہ میں جیسی ہی ہوں مجھے قبول کیوں نہیں کر لیتا۔ ایک دن میں غصے میں قابو نہ رکھ پائی اور بولی پڑی کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی مخلوق کو گواہ بنا کر کسی کو قبول کرنا اور پھر بھی اس کو قبول نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ایسے لوگوں کی اسلام میں کیا سزا ہوتی ہے؟ یہ اللہ اس میں کچھ نہیں فرماتا۔ اچانک یہ سب پوچھنے پر عبید تو میری شکل ہی دیکھتا رہ گیا، مگر اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو میری جٹھانی بھی میری ساس کے ساتھ مل کر مجھے خوب تانے دیا کرتی تھی، کیونکہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور ان 5 سالوں میں میری جٹھانی نے 2 بیٹے پیدا کیے تھے، جبکہ ایک بیٹا اس سے پہلے بھی تھا۔ وہ 3 بیٹوں کی ماں تھی، اس کے اس گھر میں بہت عزت تھی۔ میری کوئی عزت نہیں تھی، میری نند بھی 4 بچوں کی ماں تھی، بس میں ہی بے اولاد تھی۔ ایک رات تو ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی۔ میں نے دیکھا عبید کچن میں کھڑا میرے لیے اس شربت میں کچھ ملا رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ شربت میں کچھ نہ کچھ ملا رہا تھا۔ جب میری ساس نے اسے دیکھ لیا اور پوچھا یہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا میں پانی پینے آیا تھا اور یہ پانی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ عبید نے میری ساس سے جھوٹ کیوں بولا۔ اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات تھی؟ وہ ان کو یہ بھی تو بتا سکتا تھا کہ میں اس کے لیے کوئی دوائی لینے آیا ہوں جس سے وزن کم ہوتا ہے۔ میری ساس نے تو ایسی بات پر خوشی ہونا تھا کہ عبید کو ان سے یہ بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ اب تو میں تاک رہنے لگی تھی کہ آخر میرا شوہر اس شربت میں کیا ملاتا ہے، اور یہ بات ایک دن میں نے اپنی دوست سے بھی کر لی تو اس نے اپنے کان پکڑ لیے، کہنے لگی کہ کیوں آخر کیوں تم نے اب تک یہ سب ہونے دیا؟ کیا پتا اس میں کیا ملاتا ہو؟ اس خاندان کے مرد تو ویسے ہی بہت عجیب ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی ایسی چیز پلا رہا ہو جس کی وجہ سے تم ماں نہ بن پا رہی ہو، کیوں میں نے سنا ہے وہ بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا اور تم اتنی معصوم ہو۔ جو وہ یہ کہہ رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کہہ رہی ہو، اب اس کو منع کر دینا کہ میں نے شربت نہیں پینا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ اس رات میں نے عبید کو منع کر دیا، مگر وہ تو ایسے غصے سے بڑھ گیا جیسے نہ جانے میں نے کون سا گناہ کر دیا ہو۔ اس سے مجھے زبردستی شربت پلایا۔ اس زبردستی میں اس نے مجھے 1-2 تھپڑ بھی دے مارے۔ میں حیران پریشان تھی، آخر یہ شخص مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اب تو جب بھی میں ریکارڈ کرتی یا تو مجھے باتیں سننے کو ملتی یا وہ مجھے مار کر وہ شربت پلا کر ہی دم لیتا تھا۔ میں نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میری طبیعت 1 ماہ سے بہت خراب تھی، میں بہت کمزوری تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی تھا بھی نہیں جس کو میں سب بتاتی، آخر اپنی ساس کو ہی بتا دیا۔ میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی، کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری ساس مجھے انسانیت کے ناطے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں
امید سے ہوں، میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بے حد خوش تھی اور خود کو جیتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔